والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے شب برات کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، چونکہ رمضان المبارک کی آمد جو ہے وہ بڑی قریب ہے، اور ایک مرتبہ ہمیں پھر رمضان المبارک کی سعادتیں اور اس کی برکات نصیب ہو رہی ہیں۔ تو چونکہ عام طور پر مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو آج کے جمعۃ المبارک میں ہم زکوٰۃ کے عنوان کی فضیلت کے بارے میں اور اس کی تعریف اور حکمت کے بارے میں بات کریں گے۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ العزیز ہم زکوٰۃ نہ دینے والوں کے عذاب اور ان کی جو مذمت قرآن میں آئی ہے اس عنوان پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک کے دو حصے بڑے عام ہیں۔ ایک آپ کی مکہ المکرمہ کی وہ زندگی جو اعلان نبوت کے بعد ہے، اور دوسرا آپ کی زندگی کا وہ حصہ جو مدینہ المنورہ میں آپ نے گزارا۔ مکہ المکرمہ میں آپ نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بسر فرمائے، اور مدینہ المنورہ میں آپ نے 10 سال اپنی اسوہ حسنہ والی زندگی کے گزارے۔ یہ بات آپ کے اور میرے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مکہ المکرمہ میں 2 چیزیں تھیں اور تیسری چیز کوئی نہیں تھی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور دوسرا مکی زندگی کے اندر نماز جو ہے وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کرنا شروع کر دی تھی، اور مکی زندگی کے اندر نماز واجب ہو چکی تھی۔ باقی کوئی چیز مکہ المکرمہ میں فرض نہیں ہوئی۔ جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو یوم عاشور کا جو روزہ ہے اسے استحباب اور سنت کے درجے میں رکھنے کے بعد رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کر دیا گیا، اور اسی طرح مالوں میں سے زکوٰۃ کو نکالنا یہ مدینہ المنورہ کے ابتدائی سال میں ہی فرض کر دیا گیا۔ 2 چیزیں، روزہ اور زکوٰۃ کا دینا۔ قرآن کریم کو آپ پڑھیں تو آپ جب سورہ بقرہ شریف کا آغاز کرتے ہیں تو ابتدا کے اندر ہی آپ کو 3 باتیں ملتی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین باتیں سورہ بقرہ شریف کے ابتدا میں مومنین کی نشانی کے طور پر بیان کی گئی۔ میں نے اپنے درس قرآن میں یہ بات آپ کو بتائی تھی جب اس سورت کا درس دیا تھا، تو اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ مومنین کے متعلق سورہ بقرہ شریف میں ابتدا میں 5 آیات طیبات ہیں اور کافروں کے متعلق 2 آیتیں ہیں، اور منافقین کے متعلق پورا رکوع ہے 13 آیات بینات ہیں۔ تو ایماندار آدمی کی، مومن کی، مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ اس آیہ شریفہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں، اس کے بغیر کوئی شے قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر میری اطاعت تم نے قبول کروانی ہے تو میری اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ میرے محبوب کی اتباع کو شامل کر لو، تمہاری اطاعت قبول ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص میری پیروی تو کرتا ہے، میری اطاعت تو کرتا ہے، لیکن میرے رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو میں اس کی اطاعت کو قبول نہیں کروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت 3 چیزوں کے اندر ہے، اور اللہ کی اطاعت صرف اور صرف ایک چیز میں ہے۔ رسول اللہ نے جو فرما دیا وہ بھی کرنا ہے، اور جو آپ نے کیا وہ بھی کرنا ہے، اور کسی صحابی کو کرتے دیکھا منع نہیں فرمایا اس کو بھی کرنا ہے۔ اللہ کوئی کام کرتا نہیں ہے اس سے پاک ہے، اللہ کی اطاعت صرف ایک چیز میں ہے، جو اللہ نے فرما دیا وہی کرنا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اعمال میں بھی ہے، تقریرات میں بھی ہے، اور آپ کے اقوال شریف کے اندر بھی ہے۔ فرمایا کہ ساری زندگی وہ میری اطاعت کرتا رہے مگر میرے رسول کی پیروی نہ کرے، اطاعت نہ کرے، تو میں اپنی اطاعت کو بغیر اپنے حبیب کی اطاعت کے قبول نہیں کروں گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ ساری زندگی نماز کی پابندی کرے، نماز پڑھتا رہے، 5 گانہ نماز، صاحب ترتیب ہو، تکبیرۃ الاولیٰ کے ساتھ وہ اپنے نمازوں کی ادائیگی کرے، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ اس کی نماز کو بھی اس وجہ سے قبول نہیں کرے گا کہ اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی۔ جب تک زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی تو فرمایا کہ نماز کو اللہ قبول نہ فرمائے گا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرے، ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے اور اپنے والدین کا شکریہ ادا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے شکر کو تو نے میری بارگاہ میں قبول کروانا ہے تو اپنے والدین کا ممنون اور مشکور بن کے میرا شکریہ ادا کر، تیرے ماں باپ کے صدقے میں اپنا شکر بھی اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لوں گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں، اور زکوٰۃ کے بغیر نماز نہیں، اور ماں باپ کے شکر کے بغیر خدا کا شکر نہیں۔ یہ 3 چیزیں فرمایا لازم ملزوم ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا لغوی معنی اگر آپ دیکھنا چاہیں اردو زبان کے اندر تو اس کا معنی بنتا ہے پاکیزہ، صاف ستھرا، کھرا۔ یہ ہماری اردو زبان کے اندر اس کا معنی بنتا ہے۔
ستھرا، پاکیزہ، صاف، قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا اس معنی کو، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اب زکوٰۃ کا جو معنی ہے وہ معنی تو یہ ہے کہ صاف ستھرا، پاکیزہ، کھرا، عمدہ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ مخصوص حصہ زکوٰۃ کی مد میں ادا کرتا ہے، جہاں اس کا مال پاک ہو جاتا ہے وہاں اس کا بدن بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے ایک حدیث پاک جو کہ میں بیان کروں گا آگے چل کے، فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا، اور جو بندہ پاک ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک ہوا اور اللہ کے قریب ہوا اور اللہ کی رحمت میں ہوا، اور جو بندہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل میں ہوا جنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور دوسرا معنی زکوٰۃ کا یہ ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، اضافے کے معنی میں آتا ہے، نفع کے معنی میں آتا ہے، سود مندی کے معنی میں آتا ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں زکا الزرع، کھیتی بڑھ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، گندم کی کھیتی ہوتی ہے یا کسی بھی اناج کی ہوتی ہے، تو جب اس کی بالیاں نکلتی ہیں تو وہ بڑھنے لگتی ہیں، تو آپ اپنی مادری زبانوں میں بھی کہتے ہیں کہ گندم بڑھ رہی ہے۔ تو زکوٰۃ کا معنی، زکا کا معنی بڑھنا ہے۔ جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں گندم بڑھ رہی ہے، اس طرح عربی کہتے ہیں زکا الزرع، کھیتی بڑھ رہی ہے، اناج بڑھ رہا ہے، درخت بڑھ رہا ہے۔ تو جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، بظاہر اگر اس نے 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپیہ زکوٰۃ کی مد میں دیا تو وہ 2,500 تو کم ہو گیا، لیکن زکوٰۃ کا معنی تو بڑھنا ہے۔ فرمایا ظاہری طور پر وہ پیسہ کم ہو جاتا ہے، حقیقت میں زکوٰۃ جس مال سے دی جائے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا، وہ بڑھنے لگتا ہے۔ عام طور پر زکوٰۃ کا خیال نہیں کیا جاتا، اور پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ امام صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قیمت بھی پرفیکٹ لگاتے ہیں، ناپ تول میں کمی بھی نہیں کرتے، فجر کی نماز کے بعد دکان بھی کھولتے ہیں، اپنی نوکری پہ بھی جاتے ہیں، ملازمت پہ بھی جاتے ہیں، برکت نہیں ہے۔ برکت کیسے ہوگی کہ آپ نے 100 روپے کے لال نوٹ میں سے 2.5 روپیہ کسی فقیر کو آپ نے زکوٰۃ کی مد میں نہیں دیا، کیسے برکت ہوگی؟ جو چیز اللہ نے فرض کی ہے اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو شرعی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ نصاب کی مقدار پر پورا سال گزر جائے، سال گزرنے کے بعد فقیر کو 2.5% دینا، لیکن ضروری ہے کہ فقیر جو ہے وہ ہاشمی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس پر میں نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ آل حارث، آل عباس اور جو لوگ اپنے آپ کو عوان کہتے ہیں کہ ہم مولا کائنات کے اس بیٹے کی اولاد سے ہیں کہ جو حضرت فاطمہ سے نہیں بلکہ دوسری بیوی سے ہے، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال لینا جو ہے وہ حرام ہے۔ ہاشم کی قید لگی ہے، ہاشم کی۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سید کو نہیں، سید ہماری اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ جو حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہو۔ زکوٰۃ کے اندر فاطمہ کی اولاد کی قید نہیں ہے، آل ہاشم۔ تو جو عباسی خاندان ہوتے ہیں یا عوان برادریاں ہوتی ہیں یا آل حارث سے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال لینا یہ حرام ہے، یہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ عام طور پر اس مسئلے کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں اپنے بدن کو اور اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے اور اخروی دنیا میں جنت کے حصول کا ذریعہ پا لیتا ہے۔
اور اس میں ایک اور حکمت ہے کہ جو لوگ مختلف بیماریوں کی وجہ سے اور آزار اور معذوریوں کی وجہ سے روزی کمانے سے قاصر ہیں، ان کی روزی کا ذمہ اللہ پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اغنیاء پر لازم کیا ہے کہ وہ معذور اور مستحق کے زکوٰۃ کی مد میں مدد کریں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سماعت فرمائیے، کتاب الزکوٰۃ کے اندر ہے، جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے اور فقیر کو دینے لگتا ہے تو وہ زکوٰۃ کا مال فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے رحمان کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور رحمان اپنے ہاتھ سے وہ مال فقیر کو عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ جب بندہ نکالتا ہے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور اللہ اپنے ہاتھ سے، حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ پھر فقیر کو جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا مال دینے کے بعد کوئی فخر کرنا یا پھول جانا یا احسان جتلانا یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ رب کریم نے اتنا بھی پسند نہیں کیا کہ امیر کے ہاتھ سے غریب کے ہاتھ میں پیسہ جائے، اللہ نے اتنا بھی پسند نہیں کیا۔ فرمایا تجھے امیر میں نے کیا اور غریب کو غریب میں نے کیا، تیرے ہاتھ سے تھوڑی جائے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روزی کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا کہ امیر سے لیتا ہوں میں اور غریب کو دیتا ہوں، یہ کرتا میں کیوں ہوں؟ فرمایا یہ ایک الگ حکمت ہے، لیکن روزی ہر ایک کو خدا کے دست اقدس سے پہنچ رہی ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے، اگر کسی کی نوکری چلی جائے، کاروبار کسی کا چلا جائے تو بڑا اچھا جملہ ہے، یہ جملہ مجھے بڑا پسند آتا ہے، اللہ مالک ہے، روزی دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو ایک ایماندار شخص کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی سب سے کامل سیڑھی ہے، کہ کافر بچا بچا کے رکھتا ہے، اسے فکر ہر وقت اپنی ملازمت کی، نوکری کی، اپنے کاروبار کی رہتی ہے، لیکن مومن کہتا ہے مجھے پیدا اللہ نے کیا ہے اور میرے رزق کا ذمہ اللہ کی ذات پر ہے۔ تو مومن کا اگر روزگار چلا بھی جائے تو وہ سینے کے زور پر کھڑا ہو کے دھڑلے سے کہتا ہے مجھ سے رزق کا ذمہ نہ کسی سیٹھ نے کیا ہے، نہ کسی افیسر نے کیا ہے، بلکہ اللہ کی ذات نے کیا ہے، اور اللہ کی ذات نے مجھے رزق عطا فرمانا ہے، روزی اللہ نے دینی ہے۔ تو فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ براہ راست امیر کے ہاتھ سے غریب کے ہاتھ میں نہیں جاتی، بلکہ رحمان کے ہاتھ میں جاتی ہے، اور پھر رحمان جو ہے وہ فقیر کو عطا کرتا ہے۔ معاذ بن جبل کی حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ میں، امام بخاری نے اور تمامی نے اس کو روایت کیا۔ جب آپ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے عشاء کے درس حدیث میں یہ حدیث تفصیل سے سماعت کی، تو میرے آقا علیہ السلام نے وہاں ایک بات فرمائی کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، کہ تم جا رہے ہو یمن کے گورنر بن کے وہاں کے امیر لوگوں سے زکوٰۃ کی مد میں مال لے لینا اور ان کے فقراء ہی پر لوٹا دینا۔ تو زکوٰۃ کا تصور یہ ہے کہ یہ اغنیاء سے لی جاتی ہے اور فقراء پر لوٹا دی جاتی ہے۔ بخاری شریف پڑھنے کا کبھی موقع ملے، اردو تراجم نیٹ پہ موجود ہیں، کتاب الزکوٰۃ نکالیے، اور اس کے بعد پہلی حدیث تو یہ ہے، پہلے آیت پیش کی، اس کے بعد حدیث فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بالصلاة والزکاة والصلة والعفاف، فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام ہمیں نماز کا اور زکوٰۃ کا اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا اور پاک دامنی کا حکم کیا کرتے تھے۔ قرآن کو آج کے بعد آپ پڑھیں، رمضان المبارک میں آپ تلاوت کریں گے، جہاں نماز کی بات ہوگی وہاں زکوٰۃ کی بات ہوگی، اس کو نوٹ کرنا شروع کریں آپ، اور کچی پنسل سے آپ کا ذاتی قرآن ہے تو اس پہ نشان لگائیں، مسجد کا قرآن ہے یا کسی کی ملکیت کا قرآن ہے تو اس پر آپ کچی پنسل سے نشان لگا کے یاد کر لیں، پھر اس کو مٹا دیں، نہیں تو خیانت ہوگی۔
اور اپنا ذاتی قرآن ہے تو اس پہ کچی پنسل سے لگائیں یا پکی پنسل سے آپ قرآن کو پڑھتے جائیں، نماز کے ساتھ ساتھ اکثر مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ بخاری شریف کی دوسری اور تیسری حدیث بڑی زبردست۔ ایک اعرابی آئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری رہنمائی فرما دیں ایسے عمل پر کہ اس عمل کو میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ بخاری شریف کے لفظ دیکھیے، یا رسول اللہ ایسے عمل پر میری رہنمائی کیجئے اس عمل کو کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے یہ بھی کوئی سوال ہے، کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ قال ما لہ ما لہ ما لہ، صحابہ کہنے لگے اس سوال کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا قال عرب، اس سوال کی حاجت ہے، اس کو یہ سوال کرنا چاہیے، اور تم اسے سوال کرنے سے منع کر رہے ہو، یہ غلط ہے، اس کو یہ سوال کرنا چاہیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں جانا چاہتے ہو؟ عمل بتا دیتا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبادت اللہ کی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، حج کی بات نہیں ہے اس حدیث میں، ابھی فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، 5 وقت کی نماز کو قائم کرو، فرض نماز کو، اور فرمایا کہ فرض زکوٰۃ اس کو ادا کرو، اور رمضان کے فرضی روزے رکھ لو۔ اس صحابی نے یہ سبق لیا، یہ وظیفہ لیا، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب وہ پشت موڑ کے چلا گیا، پیٹھ موڑ کے چلا گیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ جنتی کا دیدار کرے، اس شخص کو دیکھ لے کہ اس نے ہم سے جو سبق لیا ہے اس سبق کی بدولت یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت فرض نماز سے، جنت فرض روزے سے، جنت فرض زکوٰۃ سے ملے گی، اور جس پر حج فرض ہو گیا۔ اسلام کی بنیادی باتیں ہر جگہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 شہادت، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، یہ پہلی شہادت ہے۔ نماز کو قائم کرنا، یہ دوسرا بڑا ستون ہے دین کا، اور فرمایا کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ تیسرا بڑا ستون ہے دین کا، اور فرمایا کہ روزے رکھنا، یہ چوتھا بڑا ستون ہے دین کا، اور فرمایا کہ حج فرض کر لینا، یہ 5واں بڑا ستون ہے دین کا۔ جس نے ان 5 باتوں پر عمل کیا اس کی اسلام کی عمارت قائم ہو گئی، اور جس کی اسلام کی عمارت قائم ہو گئی اس کو جنت مل گئی۔ اب دیکھیے اس کے اندر حضور نے فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کی عبادت کی، 5 وقت کی نماز قائم کی، زکوٰۃ کو ادا کیا، رمضان کے روزے رکھے، فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور اس صحابی کے بارے میں کہا اسے دیکھو یہ جنتی ہے۔ جنتی بندہ خالی نماز پڑھنے سے نہیں، اسلام کے بنیادی 5 ارکان کو کرنے سے جنتی بنتا ہے۔ تو علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حضور نے اس کو فرمایا جنتی، اور عشرہ مبشرہ تو 10 ہیں، تو 10 میں سے تو 11 ہو گئے۔ علامہ عینی کہتے ہیں کہ یہ جو حضور نے 10 کو جنت کی خوشخبری دی ہے یہ ایک ساتھ دی ہے، وگرنہ فرماتے ہیں وقد ورد فی حق کثیر، حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے اتنی جماعت ہے کہ جن کو آپ علیہ السلام نے نام لے لے کر جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں۔ اور آج ہی میں حدیث پڑھ رہا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا سعد تم ایسے جنتی ہو، تمہیں جنت میں جو یہ رومال رکھنا یہ سنت ہے، یہ میرے آقا کا طریقہ ہے یہ رومال رکھنا۔ فرمایا سعد تمہیں جو جنت میں رومال ملے گا وہ رومال تمہارا ریشم سے زیادہ ملائم ہوگا۔ اور حضرت فاطمہ سے فرمایا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، مریم کی نہیں۔
اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں حدیث شریف ہے، فرمایا جبریل میرے پاس آیا ہے اور تمہارے جنتی محل کی خبر دے رہا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کی جو بشارت دی ہے یہ ایک مرتبہ دی ہے، ایک ہی لفظ کے اندر دی ہے، وگرنہ علامہ عینی لکھتا ہے تو حدیثیں پڑھتا جا، حضور کا جو بھی تابندہ ستارہ آپ کی مجلس میں بیٹھا، آپ علیہ السلام بیٹھ کر صحابہ کرام کو جنت تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوا حضور جانتے تھے ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اور زندگی بھی اسلام پر گزاریں گے اور جنت کا کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو فرما دیا کہ جنت میں کون کون جائے گا، حضور اس کو جانتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی پیغام یہ ہے، جہاں زکوٰۃ دینی ہے وہاں حب رسول کا پیغام یہ ہے کہ میرے آقا نے حضرت بلال سے فرمایا بلال تم کرتے کیا ہو؟ جب ہم جنت میں گئے تو تمہارے جوتوں کی آہٹ کو ہم نے جنت میں سنا ہے۔ فرمایا بغیر وضو کے اذان نہیں دیتا، تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ ارے بلال کو نمازی اور جہاد نہیں، فرمایا بغیر وضو کے اذان نہیں دیتا اور تحیۃ الوضو اور مسجد پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا بلال یہی تو چیز ہے جس نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا اور ہم نے تمہاری جوتیوں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کے عنوان میں مسائل کو پڑھنے اور عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں نماز اور روزے کی اور زکوٰۃ کی پابندی کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔